بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدہ عائشہ کی عمر۔ عام طور پر مانا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے وقت ام المومنین سیدہ عائشہ کی عمر 6 سال تھی۔ یہ نکاح سیدہ ختیجہ کے وفات کے بعد مکہ میں ہوا تھا۔ ان کی رخصتی اس کے 3 سال بعد مدینے میں ہوئی۔ حدیث و سیرت کی کتابوں میں ان کے بارے میں یہی بات بیان ہوئی ہے۔ اس سلسلے کی روایات بخاری و مسلم میں بھی ہے اور حدیث کی بعض دوسری کتابوں میں بھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ دیہاتی اور قبائلی تمدن کی بعض ضرورتوں کے تحت اس طرح کے نکاح ہوتے رہے ہیں۔ اس کی مثالیں خود ہمارے معاشرے سے پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ بنیادی اخلاقیات سے جو سماجی رویے وجود میں آتے ہیں وہ مختلف معاشروں میں ان کے احوال و تجربات کی بنیاد پر مختلف ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو معیار بنا کر دوسرے کی اخلاقی حیثیت متعین نہیں کی جا سکتی۔ یہ سب باتیں تسلیم کی جا سکتی ہے، مگر اس نکاح کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جو سوال ہر صاحب نظر کے ذہن میں خلجان پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نکاح کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور جو ضرورت آج تھی اسے پورا کرنے کے لیے ایک ایسا قدم کیوں اٹھایا گیا جس سے وہ کئی سال کے بعد بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ اس طرح کے نکاح ہو جاتے ہیں، اس کو ماننے میں تامل نہیں ہے، مگر بغیر کسی ضرورت کے اور آج کی ضرورت کو برسوں کے بعد پورا کرنے کے لیے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ماننا آسان نہیں۔ سیدہ کے نکاح کی تجویز اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کی گئی ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایما سے ہوا۔ سیدہ نے جو کردار آپ کی زندگی میں ادا کیا اور علم و حکمت کا جو خزانہ ان کی ذات والا صفات سے امت کو حاصل ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ انہیں اسی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر لیا جائے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ نے یہ نکاح اپنی دعوت کی مصلحت سے کیا۔ سیدہ کے والد آپ کے شب و روز کے ساتھی تھے۔ قبائلی زندگی میں رشتے ناطے تعلقات کی مضبوطی میں غیر معمولی کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ نے مناسب سمجھا کہ اپنے ایک رفیق خاص کے ساتھ یہ رشتہ بھی قائم کر لیا جائے تاکہ دوستی اور محبت کا تعلق مضبوط تر ہو جائے۔ اسی طرح نکاح کی تجویز اگر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے پیش کی گئی ہوتی تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے لیے، اپنی بیٹی اور اپنے خاندان کے لیے اس شرف و اعزاز کے متمنی تھے کہ جس ہستی کو وہ خدا کا پیغمبر مانتے ہیں اس کے ساتھ انہیں سحری تعلق کی نسبت بھی حاصل ہو جائے۔ سیدہ اسماء کی شادی کے موقع پر ان کا دھیان اس طرف نہیں گیا۔ ان کے بعد یہی ایک بیٹی تھی جس کے ذریعے سے وہ یہ شرف و اعزاز حاصل کر سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نکاح کی تجویز پیش کی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز دوست کی دلداری کے خیال سے قبول کر لیا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ سیدہ کے بارے میں اگر کسی رویہ کی بنا پر اس طرح کا کوئی خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رہا بھی ہو تو آپ نے ہرگز اس کا اظہار نہیں کیا۔ حدیث و سیرت کا ذخیرہ آپ کی طرف سے اس نوعیت کے کسی ایما، اشارے یا تجویز سے بالکل خالی ہے۔ صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ بھی یہی ہے۔ وہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تعلق قائم کرنا چاہے تو سیدہ کا رشتہ مطعم بن عدی کے بیٹے سے کیوں طے کرتے؟ روایتیں بتاتی ہے کہ اس تجویز سے پہلے وہ یہ کر چکے تھے۔ پھر یہی نہیں، ان کے بارے میں تو بتایا گیا ہے کہ جب یہ تجویز ان کے سامنے آئی تو انہیں تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچوں کے لیے چچا کی طرح ہے۔ اس رشتے کے ساتھ نکاح کی تجویز کس طرح پیش کی جا سکتی ہے؟ ان کے الفاظ میں کیا وہ ان کے لیے جائز ہے؟ وہ تو ان کے بھائی کی بیٹی ہے۔ روایت بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ کے نکاح کی تجویز ایک صحابیہ حضرت خولہ بنت حکیم نے پیش کی۔ انہی نے آپ کو توجہ دلائی کہ سیدہ ختیجہ کی رفاقت سے محرومی کے بعد آپ کی ضرورت ہے کہ آپ شادی کر لیں۔
آپ کے پوچھنے پر انہی نے آپ کو بتایا کہ آپ چاہے تو کنواری بھی ہے اور شوہر دیدہ بھی۔ آپ کے پوچھنے پر انہی نے آپ کو بتایا کہ آپ چاہے تو کنواری بھی ہے اور شوہر دیدہ بھی۔ آپ نے پوچھا کہ کنواری کون ہے؟ تو انہی نے وضاحت کی کہ کنواری سے ان کی مراد عائشہ بنت ابی بکر بیوی کی ضرورت زن و شو کے تعلق کے لیے ہو سکتی ہے، دوستی اور رفاقت کے لیے ہو سکتی ہے، بچوں کی نگہداشت اور گھر بار کے معاملات دیکھنے کے لیے ہو سکتی ہے۔ یہ تجویز اگر بقائمی ہوش و حواس پیش کی گئی تھی تو سوال یہ ہے کہ 6 سال کی ایک بچی ان میں سے کون سی ضرورت پوری کر سکتی تھی؟ کیا اس سے زن و شو کا تعلق قائم کیا جا سکتا تھا؟ کیا اس سے بیوی کی رفاقت میسر ہو سکتی تھی؟ کیا وہ بچوں کی نگہداشت کر سکتی تھی؟ کیا گھر بار کے معاملات سنبھال سکتی تھی؟ سیدہ کی عمر سے متعلق روایتوں کے بارے میں فیصلے کے لیے یہ قرائن میں سے ایک قرینہ نہیں، بلکہ بنیادی سوال ہے۔ کیا عقل باور کر سکتی ہے کہ جو ضرورت آج ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسی تجویز پیش کی گئی جس کے نتیجے میں وہ برسوں کے بعد بھی پوری نہیں ہو سکتی؟ ابن خلدون نے بالکل درست لکھا ہے کہ تاریخی واقعات کی روایت میں اصلی اہمیت امکان وقوع کی ہے۔ یہ محض اس بنیاد پر قبول نہیں کیے جا سکتے کہ ان کی سند میں فلاں اور فلاں ہے اور یہ متعدد طریقوں سے نقل کیے گئے ہیں۔ اس وقت جو اہل علم اس موضوع پر داد تحقیق دے رہے ہیں، انہیں سب سے پہلے اس سوال کا جواب دینا چاہیے۔ انہیں بتانا چاہیے کہ روایت کا یہ داخلی تضاد کس طرح دور کیا جائے گا، اور اگر دور نہیں کیا جا سکتا تو علم و عقل یہ تقاضا کیوں نہیں کرتے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح کی روایت کو محل نظر ٹھہرایا جائے، اور ان اہل علم کی رائے پر بھی غور کر لیا جائے جو یہ کہتے ہیں بنتو ستن کے بعد العشر کا مفہوم سیدہ کی گفتگو میں مقدر تھا، جسے راویوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس سوال سے تعرض کیے بغیر جو تحقیق بھی پیش کی جائے گی وہ کسی صاحب نظر کے لیے ہرگز لائق التفات نہیں ہو سکتی۔